أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरह अल-मुज़्ज़म्मिल सूरतुल मुज़्ज़म्मिल की आयत नंबर 8। वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन नअमति वमह्हिलहुम क़लीला इन्न लदैना अनकालन व जहीमा व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा यौम तरजुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महीला इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला फ़असा फ़िरऔनुर रसूल फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा अस्समाउ मुन्फ़तिरुम बिहि कान वअदुहु मफ़ऊला इन्न हाज़िही तज़किरह फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला इन्न रब्बक यअलमु अन्नक तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन्नहार अलिमा अल्लन तुहसूहु फताबा अलैकुम फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन अलिमा अन सयकूनु मिनकुम मरज़ा व आख़रून यज़रिबून फ़िल अर्ज़ि यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाह व आख़रून युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इन्दल्लाह हुवा खैरन व अअज़म अजरा वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सूरह मुज़्ज़म्मिल की आयत नंबर 8 से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका, और अपने रब का नाम जिक्र कर, व तबत्तल इलैहि तबतीला, और हर तरफ से मुनक़ते होकर उसी की तरफ मुतवज्जे हो जा। तबत्तुल तबत्तल यतबत्तलो कि सारी दुनिया से कट के अल्लाह ताला की तरफ ही मुतवज्जे हो जा। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये जो हुक्म दिया कि जिक्र करो अपने रब का नाम, तो हदीस मुबारक में है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़्कुरुल्लाह अला कुल्li अहयानिही। सही मुस्लिम बाब ज़िक्रिल्लाह ताला फ़ी हालिल जनाबत वग़ैरिहा, हदीस नंबर
373 پیارے رسول علیہ السلام تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، فاتخذہ وکیلا، سو اسی کو کارساز بنا لے، وکیل کارساز۔ اور اسی طرح سورہ ہود کے اندر ہے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ رکھ۔ جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہی حکم اس آیت کریمہ میں ہے، آیت نمبر 9 کے اندر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ صبر کریں اس بات پر جو وہ کہتے ہیں، مشرک لوگ آپ کے خلاف جو کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں، وَاهْجُرْهُمْ، اور چھوڑ دے ان کو۔ اسی سے لفظ نکلا ہے ہجرت، ہجرت کا معنی چھوڑنا، آپ چھوڑ دیں ان کو، ہجرن جمیلا، چھوڑنا خوبصورت طریقے سے۔ کسی کو چھوڑنا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے، خیر خواہی کے انداز کے ساتھ۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، وَذَرْنِي، اور چھوڑ دے مجھے، وا اور زر چھوڑ دو، نی مجھ کو، اللہ فرماتے ہیں مجھے چھوڑ دیں، والمکذبین، اور ان جھٹلانے والوں کو، اولی النعمہ، جو خوشحال ہے، اولی النعمہ خوشحال، ومہلہم قلیلا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے، اور مہلت دے ان کو، قلیلا، تھوڑی۔ اب آپ نے پہنچا دیا ہے، اس سے اگلا معاملہ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ہے، میں ان کو پکڑتا ہوں۔ ان لدینا انکالا وجحیما، بلا شبہ ہمارے پاس، لدینا ہمارے پاس، انکالا بیڑیاں ہیں، بیڑیاں، وجحیما، اور سخت بھڑکنے والی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، بیڑیاں ہیں، وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور ایسا کھانا ہے ذا غصۃ، جو گلے میں پھنس جانے والا، غصہ وہ کھانا جو حلق میں اٹک جاتا ہے، آگے چلتا نہیں ہے، یہ جہنمیوں کا کھانا ہے۔ وعذابا علیما، اور عذاب ہے دردناک۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اس دن ترجف الارض، زمین کانپے گی، زمین، والجبال، اور پہاڑ، پہاڑ بھی کانپیں گے، وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور ہو جائیں گے پہاڑ کثیبہ، ریت کا ٹیلا، کثیبہ ریت کا ٹیلا، مہیلا گرایا ہوا، پہاڑ ریت کے ٹیلے کی طرح گرے پڑے ہوں گے۔ اِنَّا ارسلنا الیکم رسولا، بلا شبہ ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شاہدن علیکم کما ارسلنا
إلى فرعون رسولا شاہدن گواہی دینے والا علیکم تم پر کما جس طرح ارسلنا ہم نے بھیجا الی فرعون رسولا فرعون کی طرف رسول. تو یہاں پر گواہی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی شہادت دیں گے کہ انہوں نے حق تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اور یہ بھی کہ کس نے اسے تسلیم کیا اور کس نے انکار کیا. یاد رہے کہ آپ انہی لوگوں کے متعلق یہ شہادت دیں گے جو آپ کی زندگی میں موجود تھے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ یجاؤ برجال من امتی فیؤخذ بہم ذات الشمال، میری امت کے کچھ آدمی لائے جائیں گے اور انہیں بائیں طرف لے جایا جائے گا، بائیں طرف جہنم کی طرف. فاقول یا رب اصحابی، تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئے کام ایجاد کر لیے تھے. فاقول کما قال العبد الصالح، تو میں اسی طرح کہوں گا جس طرح اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، میں ان پر اس وقت تک شہادت دینے والا تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو خود ہی ان کا نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر شہادت دینے والا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 117. تو کہا جائے گا جب سے آپ ان سے جدا ہوئے یہ لوگ اس وقت سے اپنی ایڑیوں پر پھرتے رہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہاں جو لفظ ہے شاہدن علیکم، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں موجود تھے. بعد میں تو اللہ تعالیٰ ہی ہر شخص پر وکیل ہے اور کارساز ہے. صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4625. تو یہ رسول جو آئے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اہل مکہ کو خطاب ہے کہ تمہاری طرف بھی رسول بھیجے، جس طرح الی فرعون رسولا فعصی فرعون الرسول، پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی. الرسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے پکڑا اسے پکڑنا نہایت سخت، وبیلا سخت پکڑ کی. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، پھر تم کیسے بچو گے ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا، یوما اس دن، یجعل الولدان شیبا اس دن بچوں کو بوڑھے کر دے گا. ولدان بچے، شیبا بوڑھے، تو بال جو ہیں وہ سفید ہو جائیں گے. جب انسان زیادہ صدمے میں ہوتا ہے تو اس کے بال سفید ہوتے ہیں. تو قیامت کا منظر اس قدر صدمے والا ہے کہ یک لخت ہی سارے بال سفید ہو جائیں گے. الولدان شیبا، بچوں کو بوڑھے بنا دے گا. یہاں اگر ملا کر پڑھیں یوم یجعل الولدان شیبا نسما، شیبا نسما چھوٹا سا نون ہے، وقف کرنا ہے تو شیبا
السماء منفطر بہ، آسمان پھٹنے والا ہے، اس دن میں آسمان پھٹ جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ کان وعدہ مفعولا، یہ اس کا وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا، ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ ایک نصیحت ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، یہ نصیحت ہے۔ حدیث مبارک میں ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ قیامت کے دن بچے جو ہیں بوڑھے بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آدم سے کہیں گے اے آدم، تو حضرت آدم عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، میں حاضر لبیک، میں حاضر تیری فرما برداری کے لیے۔ پھر انہیں آواز دی جائے گی، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے جو افراد ہیں ان کو الگ کر دو، جہنمیوں کی جماعت کو علیحدہ کر لو۔ وہ پوچھیں گے اے میرے رب، جہنم کی جماعت کیا ہے، کتنے لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999، 1000 میں سے 999 وہ جہنم کے لیے الگ کر لو۔ تو اس وقت حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور تو لوگوں کو دیکھے گا بے ہوش ہیں، حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ بات لوگوں پر بہت گراں گزری، صحابہ کرام کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے کہ 1000 میں سے 999، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ فرمایا یاجوج و ماجوج میں سے 999 اور تم میں سے ایک ہوگا، لوگوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد اس طرح ہے جیسے سفید بیل کے پہلو میں ایک سیاہ بال یا سیاہ بیل کے پہلو میں ایک سفید بال ہوتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4741۔ فرمایا یہ نصیحت ہے اللہ پاک کی طرف سے، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے۔ اب یہاں سے سورہ مزمل کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے جو صرف ایک آیت کریمہ پر مشتمل ہے۔ پہلا رکوع جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو دوسرا رکوع 1 سال کے بعد نازل ہوا۔ چنانچہ سعد بن ہشام فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے متعلق بتائیں۔ انہوں نے اماں جی عائشہ نے آپ کے قیام کی وضاحت فرمائی۔ کیا تم یا ایھا المزمل یہ صورت نہیں پڑھتے؟ اس میں آپ کے قیام کی ساری تفصیلات ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع حصے میں قیام اللیل کو فرض فرمایا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ 1 سال قیام کرتے رہے، قیام اللیل فرض ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری حصہ یعنی دوسرا رکوع جو ایک آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 20 ہے، 12 ماہ تک آسمان میں روکے رکھا، 1 سال
یعنی دوسرا رکوع 1 سال کے بعد نازل ہوا ہے، 12 ماہ تک آسمان میں روکے رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری حصے میں تخفیف نازل فرمائی اور قیام اللیل فرض ہونے کے بعد نفل ہو گیا۔ 1 سال تک فرض رہا تو پھر اللہ پاک نے اسے نفل کے اندر تبدیل فرما دیا۔ صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 746، ان ربک یعلم، بلا شبہ آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم، بے شک آپ قیام کرتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل، 2/3 رات کے قریب، ثلثی 2/3، 2/3، ونصفہ اور آدھی رات 1/2، وثلثہ اور تیسرا حصہ 1/3، کبھی 2/3، کبھی نصف اور کبھی 1/3، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اس میں صحابہ کرام کی عظمت ہے اور شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ولی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی عطا فرمائے، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی رات کو قیام کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے، اور رات کو قیام کرنے والے شروع سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کے دور میں بھی تھے، چلتے چلتے آج بھی موجود ہیں، اور تا قیامت یہ رہیں گے، اگرچہ تھوڑی تعداد میں ہیں قیام اللیل کرنے والے۔ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، یقدر اندازہ رکھتا ہے۔ اس وقت حکم ہوا نا کہ آدھی رات یا تہائی یا 2/3 قیام کرو، تو گھڑیاں موجود نہیں تھی، گھڑی تو اس وقت ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، تو صحیح اندازہ کرنا مشکل تھا، نصف کا یا ثلث کا یا 2 ثلث کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، پورا اندازہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، لن تحصو، تم اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکو گے۔ اللہ پاک نے پھر تخفیف فرما دی، 1 سال تک تو فرض رکھا قیام اللیل کو، پھر اس میں آسانی فرما دی، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو تم پڑھو جو آسانی ہو نماز سے۔ یہاں قرآن کا معنی ہے نماز، اور فَقْرَؤُوا کا معنی ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو جتنی تمہیں آسانی ہے۔ اب وہ ثلث یا نصف یا 2 ثلث کا مسئلہ نہیں، جتنا آسانی سے کر سکتے ہو کر لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو عشاء کی نماز مکمل کر لے، وطر پڑھ لے، اور وطروں کے بعد 2 نفل پڑھ لے قیام اللیل کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اسے تہجد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، نماز پڑھو جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ عالمہ، اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے، ان سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کچھ دوسرے جو سفر کرتے ہیں، زمین میں سفر کرتے ہیں، یبتغون من فضل اللہ، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں کبھی پشاور چلے جاتے ہیں اور کبھی ویاڑی چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو پورے طریقے سے رات کو قیام کرنا مشکل ہے۔ یبتغون من فضل اللہ، سفر کرتے ہیں روزی تلاش کرنے کے لیے،
تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی. وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے جہاد کرتے ہیں، قتال فی سبیل اللہ، کچھ بیمار، کچھ کاروبار کرنے والے، کچھ جہاد کرنے والے. تو قیام اللیل اگر فرض کر دیا جائے تو اس میں بڑی مشکل ہے، تو اللہ پاک نے آسانی فرما دی. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پس پڑھو جتنی آسانی ہے اس سے. دوبارہ وہی حکم آ گیا جو پہلے آیا ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پھر دوبارہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. جو فرض نماز ہے اس کو کما حقہ قائم کرو. وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ بھی دیتے رہو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ، اچھا قرض. اس کے بارے میں کئی مرتبہ وضاحت کی کہ جب یہ لفظ آ جائے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو قرض دو، قرض اچھا، تو اس سے مراد ہے دین کو غالب کرنے کے لیے خرچ کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، قرآن کریم کی دعوت کو غالب کرنے کے لیے، حدیث اور سنت کو عام کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے کسی مجبور آدمی کی مدد کرنا، یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، وہ نہیں اس میں آتا. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے. اس سے مراد ہے غلبہ دین، قرآن مجید کی تعلیم، حدیث اور سنت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اور دین کے غلبے کے لیے جو انفاق فی سبیل اللہ ہے وہ ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو قرض دو، اچھا قرض. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو تم آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے خیر سے، نیکی سے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اسے پاؤ گے اللہ کے پاس. هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہ بہتر ہے اور ثواب میں بہت بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، تہجد پڑھ کے، نماز پڑھ کے، زکوٰۃ دے کے، فی سبیل اللہ قرض دے کے. یہ نہ سمجھو کہ ہم کوئی جنت کے حقدار ہو گئے پھر بھی استغفار کرو، اپنی نیکی پہ فخر نہ کرو، تکبر میں نہ آ جاؤ، بلکہ ساری نیکیاں کر کے استغفار کرو. کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پر نہ دے مارے. قرآن پاک پڑھنا پڑھانا کہیں اللہ ناراض ہو کر میرے اور آپ کے منہ پر نہ دے مارے. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، استغفار کرتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. چنانچہ حدیث مبارک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 دفعہ کہتے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. بھائی نماز پڑھی ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کیا. نماز کے بعد استغفار کا کیا معنی؟ اے اللہ، صحیح طریقے سے تیری عبادت نہیں کر سکا، اپنی رحمت سے قبول کر اور مجھے معاف فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ ہر کام میں یہی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر لے. پیارے رسول کی پیاری حدیث ہے کہ جو آدمی قیام میں 10 آیتیں پڑھ لے اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا. جو 100 آیتیں پڑھ لے قیام اللیل میں اس کا نام عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا، اور جو 1000 آیت پڑھ لے اس کا نام خزانہ جمع کرنے والوں میں لکھا جائے گا. اس نے تو خزانہ ہی جمع کر لیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.